ایجوکیشن جرنی پر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ NTA نے جوابی کلید یعنی آنسر کی جاری کر دیا ہے، اور ساتھ میں آپ سبھی کو اپنی رسپانس شیٹ بھی دیکھنے کو ملی ہوگی۔ آج ہم اس ویڈیو میں رسپانس شیٹ کے جو صحیح جوابات ہیں اس کو دیکھنے والے ہیں۔ اگر NTA نے اپنے آنسر کی میں غلط جواب دیا ہے تو آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ سبھی کے رسپانس شیٹ کے جو سوالات ہیں وہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، یعنی ایک سوال کسی اسٹوڈنٹ کے رسپانس شیٹ میں پہلے نمبر پہ ہو اور وہی سوال دوسرے اسٹوڈنٹ کے رسپانس شیٹ میں 10ویں 20ویں نمبر پہ ہو۔ تو جس سوال میں آپ کو کنفیوژن ہو یا آپ کو پورے رسپانس شیٹ کا جو جواب آپ نے دیا ہے اور NTA نے جو آنسر کی جاری کیا ہے اس کو ملان کرنا ہے، تو اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوشچن ID اور آپ نے جو آپشن چنا تھا اس کا ID دونوں کو ایک کاپی پر ایک نوٹ بک پر نوٹ کر لیں اور پھر NTA کی آنسر کی سے ملا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوشچن ID کے لاسٹ کا 4 ڈیجٹ لکھ لیں اور جو آپ نے آپشن چنا ہے، مان لیجئے کہ اس میں آپشن نمبر 2 چنا گیا ہے، تو آپشن نمبر 2 کے لاسٹ کے 4 ڈیجٹ یا 3 ڈیجٹ کو آپ لکھ لیجئے کاپی پر، اور اس کے بعد آپ NTA نے جو اصل آنسر کی جاری کیا ہے اس سے ملان کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو اگر لگے کہ NTA نے غلط جواب دیا ہے تو آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب سوالات دیکھتے ہیں۔ ذیل میں دیے گئے فقروں کی ترتیب درست کر کے جملہ مکمل کیجیے۔ اس کی ترتیب یوں ہوگی: محمد حسین آزاد کی تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت آب حیات کو ملی، یعنی اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر ہوگا 3۔ فہرست 1 اور فہرست 2 کا درست جوڑ ملا ہے۔ یہ 12ویں کلاس کی جو گلستان ادب ہے اسی سے یہ سوال آیا ہے۔ ایک طرف نظم گو شعرا ہیں، ان کا نام ہے، اور دوسری طرف ان کی نظم، مشہور نظم جو 12ویں کلاس میں شامل نصاب ہے۔ تو نظم طبع طبائی کی نظم ہے گور غریبہ، اور نون میم راشد کی نظم ہے زندگی سے ڈرتے ہو، جمیل مظہری کی نظم ہے ارتقا، اور شفیق فاطمہ شیرا کی جو نظم ہے وہ ہے یاد نگر۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا۔ فہرست 1 اور فہرست 2 کا درست جوڑ ملا ہے، تو اس میں ایک طرف صنف کا نام ہے اور ایک طرف جو اس سے متعلق شخصیات ہیں ان کا نام ہے۔ تو رباعی کا جو تعلق ہے وہ امجد حیدرآبادی سے ہے، اور افسانے کا تعلق سعادت حسن منٹو سے، مثنوی کا تعلق میر حسن سے، اور قصیدے کا تعلق مرزا محمد رفیع سودا سے۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، A3 B4 اور C2 اور D1۔ ذیل میں دیے گئے فقروں کی ترتیب درست کر کے جملہ مکمل کیجیے۔ تو اس کی ترتیب یوں بنے گی: کبھی کبھی تو خوجی پر غور کرتے ہوئے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسے صرف لکھنؤ کا انسان سمجھنا اس کی عظمت اور آفاقیت کی توہین ہے۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن نمبر 4 ہے۔ آدمی بلبلا ہے پانی کا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ایک ضرب المثل ہے، آدمی کی زندگی مختصر ہے۔ لفظ صلح کا مترادف کیا ہے؟ تو صلح کا مترادف ہوگا آشتی، آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ لفظ آسمان کا متضاد ہے، تو آسمان کا متضاد پوچھا ہے تو اس کا متضاد ہوگا زمین۔ وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہوں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، متضاد۔ دل ڈیش تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ تو یہ غالب کا شعر ہے، اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر 2، دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے۔ پچھلے سال پوچھا گیا تھا، اس سال بھی آیا، ریپیٹ ہوا ہے۔ ذیل میں دیے گئے فقروں کی ترتیب درست کر کے جملہ مکمل کیجیے۔ تو اس کی جو ترتیب ہوگی وہ یوں بنے گی: نوجوانی کو بہار زندگی اور نوجوانی کے دنوں کو پھول کہنا
بہت عمدہ ہے. تو اس کا جو آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا، BDCA. ذیل میں کون سا لفظ چاند کا متبادل ہے؟ یعنی یہاں پہ مترادف پوچھا تو یہ دونوں لفظ مترادف ہوگا، قمر بھی اور ماہتاب بھی. تو اس کا صحیح آپشن نمبر 2 ہوگا. ذیل میں سے کون مکتوب نگار ہے؟ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، غالب. ذیل میں لفظ یلغار کے کیا معنی ہے؟ تو یلغار کا معنی ہوتا ہے حملہ. اسی طرح اس کا مترادف ہے یورش کا معنی بھی ہوتا ہے حملہ. یہ کلاس 12 کی گلستان ادب سے یہ سوال آیا. لفظ حرص کا مترادف کیا ہے؟ تو حرص کا مترادف ہوگا طمع. حرص کا مطلب ہوتا ہے لالچ اور طمع کا مطلب بھی ہوتا ہے لالچ. فہرست 1 اور فہرست 2 کا درست جوڑ ملائے. تو یہاں بھی ایک طرف صنف کا نام ہے اور دوسری طرف اس صنف سے جو متعلق شخصیات ہیں ان کا نام ہے. تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا. یعنی خطوط کا تعلق غالب سے ہے، داستان کا تعلق میر امن سے ہے، خاکے کا تعلق مولوی عبدالحق سے اور طنز و مزاح کا تعلق مشتاق احمد یوسفی سے. ذیل میں سے کون سی نظم فیض احمد فیض کی ہے؟ تو ان کی جو نظم ہے وہ ہے تنہائی. ایک لڑکا یہ اختر الایمان کی نظم ہے، آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے، اور چاند تاروں کا بن یہ مخدوم محی الدین کی نظم ہے. ذیل میں سے کون کون نظم نگار ہے؟ تو یہاں پہ نظم نگار ہیں وہ ہیں ایک اختر شیرانی اور دوسرے ہیں اختر الایمان. تو یعنی جو اس کا صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، A اور D. لفظ قصر کا مترادف کیا ہے؟ قصر کا معنی ہوتا ہے محل، اس کا مترادف ہوگا ایوان. ذیل میں دیے گئے فقرے کی ترتیب درست کر کے جملہ مکمل کیجیے. تو اس کی ترتیب یوں بنے گی: احتشام حسین نے علم زبان سے متعلق جان بیمز کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے نام سے کیا. تو اس کا صحیح آپشن ہوگا آپشن نمبر 2. ذیل میں کون کون ڈرامہ نگار ہیں؟ تو ان میں جو ڈرامہ نگار ہیں وہ ایک ہے حبیب تنویر اور دوسرے محمد مجیب. تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا. ذیل میں لفظ گرد سفر کے کیا معنی ہے؟ تو گرد سفر کا معنی ہے سفر کا غبار. یہ سوال بھی کلاس 12 کے گلستان ادب سے آیا ہے. ایک غزل ہے معین احسن جذبی کی، زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی. اسی غزل سے یہ لفظ پوچھا گیا ہے، گرد سفر کا کیا معنی ہے؟ تو گرد سفر کا معنی ہے سفر کا غبار. لفظ تشنگی کے کیا معنی ہے؟ تو تشنگی کا معنی ہوتا ہے پیاس. لفظ سخنگو کا مترادف کیا ہے؟ تو سخنگو کا مترادف ہوگا سخنور. ذیل میں لفظ دفاع کے معنی کیا ہے؟ تو دفاع کا معنی ہوتا ہے بچاؤ. یہ بھی کلاس 12 سے ہی آیا ہے گلستان ادب سے. فہرست 1 اور فہرست 2 کا درست جوڑ ملا ہے. تو ایک طرف تخلیق کار کا نام ہے اور دوسری طرف ان کا جو تخلص ہے وہ دیا گیا ہے. اسی پیٹرن پہ پچھلے سال بھی سوال پوچھا گیا، دیکھیے اس سال بھی سوال آیا. تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی ولی دکنی، اسد اللہ خان غالب، مرزا ہادی رسوا اور شبلی نعمانی. لفظ اختر کا مترادف کیا ہے؟ تو اختر کا مترادف ہوگا انجم اور دونوں کا معنی ہوگا ستارہ. اس ویڈیو میں اتنا ہی رہنے دیتے ہیں اور دوسری ویڈیو آئے گی اس میں ہم پورے سوالات کو جو باقی رہ گئے ہیں اس کو کرنے والے ہیں.